بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نان جب سے بیوہ ہوئی تھی تب سے اس کے بہت رشتے آیا کرتے تھے۔ حالانکہ پہلے اس کی بدصورتی کی وجہ سے شادی بہت مشکل سے کی تھی، لیکن بڑی عجیب سی چیز تھی کہ جو بھی نند کا رشتہ لینے آتا وہ بس گھر میں لگے نیم کے پودے کی طرف دیکھتا اور انکار کر کے چلا جاتا۔ میں اب اس سے تنگ آ گئی تھی اور ایک رات تنگ آ کر میں نے وہ پودا کاٹ دیا، لیکن جیسے ہی وہ پودا کاٹ کر مڑی قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام ایمن ہے، میرا تعلق سکھر سے ہے۔ میری زندگی کی بہت عجیب کہانی ہے، جو کچھ لوگوں کو جھوٹ اور کچھ کو ڈرامائی لگتی ہے، جبکہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ میری زندگی میں موجود رشتوں کی کہانی میرے بابا کہا کرتے تھے، اگر انسان کو زندگی کی بہترین کہانی دیکھنی ہو تو آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی کی کہانی دیکھنا شروع کر دے، جسے دیکھ کر اسے اپنی غلطیاں بھی درست کرنے کا موقع ملے گا، اور یہ بھی یاد رہے گا کہ زندگی فقط کھا پی کر سو جانے کا نام تو نہیں ہے۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، اور ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے عزت، رشتے سب بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بابا نے اماں کے جانے کے بعد دوسری شادی تک نہیں کی تھی، ہمیں ماں باپ بن کر پالا، اور یہی وجہ تھی کہ میں بہت حساس ہو چکی تھی۔ مجھے ذرا سی بات ڈسٹرب کرتی تھی، تکلیف دیتی تھی۔ بابا اور بھیا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ کہتے کہ میں اس گھر کی رونق ہوں، جو کچھ ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ بابا چاہتے تھے کہ میں بہت زیادہ پڑھوں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ جیسے کالج پہنچی تو ایک دن بابا نے بھیا سے کہا، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہاری شادی کر دوں تاکہ اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور میں بابا کی بات سن کر رو پڑتی تھی۔ مجھے اپنے بابا کے بغیر جینا بہت مشکل لگتا تھا، وہ میرے لیے میرا سب کچھ تھے۔ بھیا جس لڑکی کو پسند کرتے تھے، بابا نے کہا کہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں آئے، اور میں آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور کچھ ماہ پہلے یہاں آئے ہیں، پر بھیا پر محبت کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اور پھر بابا نے مجبور ہو کر بھیا کی شادی کر دی، اور آہستہ آہستہ بھیا ہم سب سے دور ہو گئے۔ اب بھیا کو ہماری ذرا سی بات بھی بری لگتی۔ میں کالج پہنچ چکی تھی اور سب سے زیادہ بابا خوش تھے۔ جب ایک دن گھر آئی تو دیکھا کہ بابا سو رہے تھے۔ اب روز کا معمول بن چکا تھا کہ بابا سوئے رہتے، جبکہ میں نے کبھی ان کو دن میں سوتے نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی کہتی ہیں کہ تھک جاتے ہیں، سارا دن تو باہر نکلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر اب دل نہیں لگتا، اور میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ کاش میں بھابھی کی چال سمجھ جاتی، پر میں نادان ہی رہی، ان کی میٹھی زبان کے پیچھے چھپی مکاری سمجھ ہی نہیں سکی۔ ایک دن بھابھی بابا سے بحث کر رہی تھی، اور تبھی بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ جب بھابھی جان بوجھ کر نیچے گر گئی اور رونے لگی، میں سیڑھیاں اتر رہی تھی اور سب دیکھ رہی تھی۔ بھیا نے بابا کو نہیں دیکھا اور اپنی بیوی کی جانب بھاگے اور بابا سے کہنے لگے کہ میں جانتا تھا آپ کو شروع دن سے میری بیوی پسند نہیں ہے، پہلے آپ اس سے میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اب شادی ہو گئی ہے تو میرا گھر نہیں بسنے دے رہے۔ بھیا نے بابا کے آگے ہاتھ جوڑے، ان سے کہا کہ بس کر دیں بابا، آپ میرا گھر بس لینے دیں، یہ اس گھر کی عزت ہے، کیوں عورتوں کی طرح روز میری بیوی کو باتیں سناتے ہیں۔ اور بابا فقر چہرے کے ساتھ بھیا کو دیکھ رہے تھے، اور میں نے بھیا کو کہا کہ بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، یہ خود بابا کو دھکا دے رہی تھی اور خود گرنے کا ناٹک کیا ہے۔ پر بھیا نے کہا کہ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، اور کہا کہ اب ہم لوگوں کو یہاں نہیں رہنا ہے، ہم آج اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور بھابھی کہنے لگی کہ ہم کیوں جائیں، یہ جھوٹے لوگ اس گھر سے نکلیں، جتنا ان کا حق ہے اتنا اس گھر پر میرا بھی حق ہے۔ اور اچانک بابا کی طبیعت خراب ہوگی، ان کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت زیادہ مقدار میں نشہ آور ادویات دی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو چکا تھا، اور تب کسی کا بھی اس پر دھیان نہیں گیا۔ میرے پاس میرے بابا کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ بابا نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں گھر نہ جا سکوں، پر تم اسی گھر میں رہنا، وہ گھر تمہارے نام پر ہے، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، بس روز اپنے بابا سے ملنے میرے قبر پر آ جایا کرنا، اور کبھی اپنی بھابھی کی باتوں کا یقین مت کرنا، وہ مجھے کھانا نہیں دیتی رہی، وہ جب دیتی وہ باسی ہوتا، روز مجھے چائے دیتی جسے پینے کے بعد میں سویا ہی رہتا۔ ایک دن خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، تم کالج تھی، سوچا سب اپنی بیٹی کو بتاتا ہوں، پر جب تم آئی میں پھر سے سو چکا تھا، اور آج میں نے تمہاری بھابھی کو چائے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ میری چائے میں نیند کی دوا ملا رہی تھی۔ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اور ابھی بابا بات کر رہے تھے جب ان کو ہچکی آنے لگی۔ دروازے میں کھڑے بھیا سب کچھ سن چکے تھے یا نہیں پتہ نہیں،
بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ماں باپ کے بغیر زندگی نہیں رہا کرتی۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ بھیا سے کہا کہ اب قاتل ہے میرے باپ کے، آپ نے مارا ہے انہیں، اور میں کبھی آپ کو اور آپ کی بیوی کو معاف نہیں کروں گی۔ بابا کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے جب بھیا نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ جو کچھ ایمن نے کہا، تو وہ مکر گئی۔ بھیا نے کہا کہ اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ بھابھی کی ماں بھی وہیں کھڑی تھی اور پھر اچانک بھابھی چکرا کر گر گئی۔ وہ جب ڈاکٹر آیا اس نے بتایا کہ خوشخبری ہے۔ بھیا اچانک سے سب کچھ بھول گئے اور اپنی بیوی کی خدمتوں میں لگ چکے تھے۔ بھابھی ابھی سے بیڈ ریسٹ پر چلی گئیں۔ ان کی ماں روز آتی اپنی بیٹے کی خیریت معلوم کرنے، اور ایک دن بھیا نے کہا کہ ایمن FSC تعلیم بہت ہوتی ہے، اب بس گھر سنبھالو، تمہاری بھابھی کو ڈاکٹر نے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ اور میں بھائی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں کیسے اپنی پڑھائی چھوڑ سکتی ہوں؟ ابھی تو میرے ایگزام ہونے تھے۔ بھائی نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میرا کالج جانا بند کر دیا۔ میں روز اپنے بابا کی قبر پر جاتی، ان سے باتیں کرتی، ان کو سب کچھ بتایا کرتی۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو اپنی بیویوں کو کہنے پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ماں باپ کا قصور ہے، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار ماں باپ کا ہی قصور ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار بیویاں ہی سچ بولتی ہوں۔ کبھی کبھار کہانی الٹ بھی تو ہو سکتی ہے، جیسے میری زندگی میں ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کی آزمائش ختم ہو چکی ہے، پر ابھی آزمائش باقی تھی۔ ابھی زندگی مجھ سے مزید امتحان لینے والی تھی۔ ہماری زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندگی انہی کا امتحان کیوں لیتی ہے جو گھر بھر کے لاڈلے ہوتے ہیں یا جو بہت کمزور ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز، ہر شے، ہر رشتہ، ہر آسائش، اور خدا پھر بھی انہی کو نوازتا رہتا ہے۔ اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جنہیں اگر کبھی کچھ ملتا بھی ہے تو وہ بھی دھوکہ۔ ایک دن بھابھی کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی، وہ ان کے کمرے میں موجود تھا، اور جب میں آ گئی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور اسی وقت اچانک بھائی دوسرے شہر سے واپس گھر آ گئے اور بھابھی نے شور ڈال دیا اور اس لڑکے کو میرے سر پر ڈال دیا اور کہا کہ یہ لڑکا ایمن سے ملنے آتا ہے، آپ کی بہن آپ کی جانے کے بعد ایسے کام کرتی ہے۔ اور مجھے کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، پر میں کانپ رہی تھی۔ اتنا بڑا الزام، اور بھیا نے مجھے تھپڑ مارا اور کمرے میں بند کر دیا اور اس لڑکے کو مارنے لگی، اور بھیا نے کہا کہ ابھی کے ابھی نکاح کرو میری بہن سے۔ لیکن بھابھی نے کہا کہ پہلے چھان بین تو کر لے لڑکے کی، اور اس لڑکے کو وہاں سے بھگا دیا۔ مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا اور اس بات کو بھی بھابھی نے نیا رنگ دیا، میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ میں جس نے اپنے بابا کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی تھی، مجھے گناہگار بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر ایک دن میرے بھیا نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی۔ میری شادی کے لیے تیاری نہیں تھی، کیونکہ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، میں بھی کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن بھیا نے کہا کہ ان کی فیملی پہ ذمہ داریاں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے تمہاری شادی کر دوں تو ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات پر رونا نہیں آیا تھا کہ میری شادی میری مرضی کے بغیر طے کر دی، بس جب بھائی نے بوجھ کہا تب رونا آیا کہ میں ایک بوجھ تھی۔ بابا تو کہا کرتے تھے کہ میں ان کے گھر کی رونق ہوں، میری وجہ سے گھر میں سب خوش رہا کرتے ہیں، اور آج میں بوجھ بن گئی تھی۔ میری شادی ہو گئی، لڑکے کو دیکھے بنا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک بینک میں جاب کرتا ہے اور اس کی ایک بڑی بہن تھی جو بہت بدصورت تھی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا کہ وہ اس گھر کی بیٹی نہیں ہے۔ نہ ہی میری ساس ایسی تھی اور نہ ہی میرے سسر، پھر پتہ نہیں نند کس پہ چلی گئی تھی۔ میں شروع سے کم گو تھی اور اپنے کام سے کام رکھا کرتی تھی، اس لیے کبھی پوچھا نہیں تھا، پر میری نند بہت اچھی تھی، اس کی شادی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوئی تھی، پر پتہ نہیں ایسی کیا وجہ تھی، اس کی جب شادی ہوتی وہ دوسرے دن ہی بیوہ ہو جاتی اور گھر لوٹ آتی، اور اس کے سسرال والے اس کو عدت بھی پوری نہ کرنے دیتے۔ وہ کہتے کہ یہ ڈائن ہے، ہمارے بیٹے کو کھا گئی ہے، پر میری نند کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس بس سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ بیٹی بس صبر کرو، اور میری ساس میرے سسر سے کہیں زیادہ کم عمر تھی، جبکہ میرے سسر تو بوڑھے ہو گئے تھے۔ میری ساس کہتی کہ بہو بس غریب بیٹیوں کے نصیب ایسے ہی ہوتے ہیں، پیسہ مل جائے تو بوڑھا ہو یا لنگڑا، لالچی ماں باپ فوراً اپنی بیٹی دے دیا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرے گی جس کے شوہر کی عمر خود اس کے باپ کے برابر کی ہے۔ پر میں اس ماحول سے نکل آئی اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا، اور سب سے بڑی بات کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا، اسی وجہ سے میرا شوہر جیسا بھی تھا میں خوش رہنے لگی تھی۔ گھر والے سبھی اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، بس میرا شوہر مجھ سے ناراض رہتا تھا، میرے ہر کام میں نقص نکالتا تھا، مجھ پر غصہ کرتا۔ میری ساس سمجھاتی پر وہ کہتا کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ اس کے بارے میں، آپ نے پتہ نہیں کیا، دیکھ کر میری شادی اس جیسی لڑکی سے کر دی ہے جس کو کام کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔
میں کسی کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی، نہ ہی شوہر کے غصے کو دیکھ کر ان سے سوال کر سکتی تھی۔ میں جتنا کام کو اچھا کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی جان بوجھ کر نقص نکال دیتے۔ جب سے شادی ہوئی تھی ان کے طنز ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ میرا شوہر سب کے ساتھ ہنس کر بات کرتا، لیکن جیسے ہی مجھے مخاطب کرتا اس کے لہجے میں عجیب سا غصہ بھر آتا۔ میری تو ماں بھی زندہ نہیں تھی جن کے گلے لگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی، جن سے کہہ سکتی کہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرا بھی دل سخت رویوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ دینا کون سا آسان ہوتا ہے۔ ایک وقت تو لگتا ہے کہ انسان کو دوسرے گھر میں جگہ بنانے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے، پر پتہ نہیں کیوں میرا شوہر یہ بات نہیں سمجھاتا تھا۔ اور میری نند مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی، کہتی کہ ایک بھابھی ہے میری، وہ بھی کام کرے، اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی گھر کا کام ہی کتنا ہوتا ہے جو آپ اسے یوں کریں گی اور پریشان ہوں گی۔ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، ساری عمر گھر ہی تو سنبھالنا ہے۔ پر پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دیا کرتی تھی۔ یہ شاید وہ تھی ہی اتنی بدصورت جو مجھے ایسا محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھ کر ڈر جاتی، ایک خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی میرے میکے سے بھی کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ میں تو اپنے بھائی کی لاڈلی بہن تھی، پر شادی ہوتے ہی وہ بدل گئے۔ ان کو وہی صحیح لگتا جو ان کی بیوی کہتی، اور پتہ نہیں کیسے انہوں نے میری اتنی جلدی شادی کر دی، ایک بار پوچھا بھی نہیں۔ جیسے میرے شوہر کا رویہ تھا، مجھے لگتا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، تبھی مجھے قبول نہیں کرتے۔ میں رو رو کر دعا کرتی کیونکہ اب اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات میرے شوہر کے فون پر میری بھابھی کی کال آ رہی تھی۔ میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے فون کان کو لگایا تو بھابھی بول رہی تھی، کہنے لگی کہ شکر ہے تم نے فون اٹھا لیا، اس بد کردار لڑکی کو ابھی تک گھر سے نہیں نکالا۔ میں نے تو پچھلے 3 ماہ سے تمہیں کہہ رہی ہوں وہ تمہارے قابل نہیں ہے، شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے۔ اور فون میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میری نند میرا ہاتھ پکڑے مجھے تسلی دے رہی تھی اور میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اور میرا شوہر وہ پتہ نہیں کہاں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہوگا، اور میں اپنی ساس سے اجازت لے کر اسی وقت اپنے بابا کی قبر پہ چلی گئی۔ ایک ہی شہر میں رہتے تھے ہم، اور میری ساس نے کہا کہ میں ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اکیلے جانا ہے، اور میں اسی حالت میں چلی گئی جبکہ مجھ سے چلا تک بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور جب اپنے بابا کی قبر پر آئی تو ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، میں اتنے دن آپ سے ملنے نہیں آئی، اور ان کو سب بتانے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں کیا رکھا ہے، وہ تو بس مٹی کا ڈھیر ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو لوگ کیوں اس مٹی کے ڈھیر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، کیوں اس مٹی کے ڈھیر کو سلام کرتے ہیں؟ ہمیں تو بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو سلام کہو، مردے جواب دیا کرتے ہیں۔ ان کے پاس شور مت کرو، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جب سب کچھ وہ سنتے ہیں تو مجھے کیوں روکا جاتا ہے کہ وہاں آپ کیا رکھا ہے؟ اور میں جانتی ہوں کہ میرے بابا سب کچھ سنتے ہیں۔ میں 4 سال کی تھی جب ماں کی اچانک موت ہو گئی تھی، اور تب سے بابا نے مجھے ماں باپ سب بن کر پالا، اور آج اپنے بابا کو بتا رہی تھی کہ میرا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ بھابھی نے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا۔ میں نے تو اپنا گھر جو بابا نے میرے نام کیا تھا بھیا کے نام کر دیا تھا، کیونکہ ان کی یہی شرط تھی، اگر اس بابا کی قبر پہ جانا ہے تو گھر میرے نام کرو، ورنہ اس گھر سے باہر ایک قدم نہیں نکال سکو گی۔ یہ رشتے ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ماں باپ کے جانے کے بعد سب بدل کیوں جاتے ہیں؟ ہم تو وہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایک ماں کی گود سے جنم لیتے ہیں اور کئی سال ان کے ساتھ گزارتے ہیں، پھر ایک نئے شخص کے آنے سے سب کیسے بدل جاتا ہے؟ عقل سب کہاں چلی جاتی ہے؟ اس دن اپنے باپ کی قبر پر بیٹھی بہت کچھ ان سے پوچھ رہی تھی، ان سے کہہ رہی تھی میرے پاس اب سوائے روپوش ہونے کے کچھ نہیں رہا۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے رہتے اس سے محبت ہوگی، پتہ نہیں کیسے، شاید اس نکاح کے رشتے میں طاقت ہی اتنی ہوتی ہے۔ حالانکہ کبھی ایک بول پیار کا تک نہیں بولا تھا اس نے۔ میں نے ہر کوشش کی ان کا دل جیتنے کی، پر ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان کو تو کوئی اور پہلے ہی میری طرف سے بدگمان کر چکا تھا۔ کئی سال اپنے دکھ کو، اس درد کو دل میں لیے بیٹھی رہی، کبھی کسی کو نہیں کہہ سکی، اور ایک وقت آیا مجھے لگا کہ اپنی کہانی لفظوں میں بیان کر دینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری اس کہانی سے سبق حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ لے، کوئی لڑکی میری طرح کمزور نہ رہے۔ شام ہونے والی تھی اور میں وہیں بیٹھی رہی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں سے اب کہاں جانا ہے۔ جب میرا شوہر اور میری ساس مجھے لینے آ گئے، میری ساس میرا ماتھا چوم رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بیٹی تم ٹھیک ہو، صبح کی گھر سے نکلی ہوئی ہو۔ ہم تو پریشان ہو چکے تھے، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔
میں اپنے شوہر کی طرف بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، جبکہ میں گناہگار بھی نہیں تھی۔ اپنی ساس جن کو میں ماں کہتی تھی ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ان کے پاؤں پکڑ لیے، ان سے کہا کہ ماں پلیز زین سے کہیں مجھے طلاق مت دے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں اس قبرستان میں کھڑی ہوں، میرا کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر نہیں رہا، میں پاک دامن ہوں، بھابھی جھوٹ بولتی ہیں، اور میں پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ لگتا تھا کہ اب کبھی میری آنکھیں نہیں کھلیں گی، لیکن جب ہوش آیا تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ میرے بھیا میرے پاس بیٹھے تھے اور میرا شوہر میرے لیے پریشان کھڑا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں تو تم سے ملنے آیا تھا، مجھے تم پر پورا یقین تھا، اسی وجہ سے تمہاری شادی جلدی کر دی، اس لیے نہیں کی تھی کہ تم کوئی بوجھ ہو یا جو کچھ اس دن ہوا، جو کچھ تمہاری بھابھی نے کہا میں اس پر یقین کر چکا تھا، بلکہ میں سب کچھ تو جان گیا تھا، یہ بھی جان گیا تھا کہ تمہاری بھابھی کبھی ماں نہیں بن سکتی، پر اس نے ناٹک کیا تھا۔ ایک دن سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا تھا، اور میں تمہاری شادی کے بعد اس لیے ملنے نہیں آ سکا کیونکہ میں تمہاری بھابھی کو طلاق دے چکا ہوں۔ بابا سے ہی کہتے تھے کہ وہ سچے تھے، پر میں پچھتا رہا ہوں اور اس پچھتاوے کی آگ سے نکل نہیں پا رہا، میں شرمندہ ہوں۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی اور کہا کہ وہ بہت پہلے سب کچھ جان چکے تھے۔ میری زندگی روٹین پر آ چکی تھی، میرا وہی شوہر جو کام کرنے کے تانے دیا کرتا تھا اب کہتا کہ بس آرام کیا کرو اور پڑھائی شروع کرو اپنی، کوئی ضرورت نہیں گھر کے کام کاج کرنے کی۔ اور میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری آزمائش ختم کر دی تھی۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ نند کی پھر سے شادی کی، لیکن وہ شادی کے دوسرے دن ہی پھر سے بیوہ ہو کر گھر آ گئی، اور ایک عجیب بات تھی، میری نند تو بہت بدصورت تھی۔ جب سے میری نند بیوہ ہوئی تھی بہت رشتے آتے، پر ایک عجیب بات ہوتی، جو بھی ہمارے گھر رشتہ لے کر آتا جیسے ہی نیم کا پودا دیکھتے تو رشتے سے انکار کر کے بھاگ جاتے، اور مجھے بہت ترس آتا اپنی نند پر جو بیچاری دوبارہ سے بیوہ ہو چکی تھی۔ اسی لیے ایک رات میں نے تنگ آ کر وہ پودا کاٹ دیا، اور جیسے ہی مڑی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری نند چیخنے لگی، میرا سسر بھاگ کر وہ پودا دوبارہ سے زمین کے اندر لگانے لگا، جب بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں ہنستے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو رشتے کے لیے آئے تھے، اور میری نند کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ میرے سسر نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ تم لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، پر ان لوگوں نے جو بات کہی مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کبھی جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ ہماری لڑکی ہے، ہماری بہن کی نشانی ہے، ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ اور میرے سسر نے کہا کہ اگر یہ گھر سے باہر گئی تو مر جائے گی، اتنا ظلم مت کرو، پر وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے میری نند کو لے کر جانے لگے۔ وہ جب دروازے کی دہلیز پر ہی پہنچی تو میری نند کی جان چلی گئی، اور سبھی ہونکوں کی طرح میرے سسر کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں کیسے ہی پتہ یہ سب، اور وہ لوگ بھی روتے ہوئے چلے گئے۔ اور میرے شوہر نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، کیا وہ میری بہن نہیں تھی؟ تب میرے سسر نے کہا کہ آج سے کافی سال پہلے جب میں جوان تھا تو مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، وہ مجھے قبرستان کے پاس بیٹھی ملا کرتی تھی، اور میں اس سے عشق کرنے لگا، اور میں نے اسے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، لیکن وہ اکثر پریشان نظر آتی، وہ خوبصورت ہی اتنی تھی۔ میں نے اسے شادی کر لی۔ جس دن میرے گود میں ایک بیٹی ڈالی گئی اسے میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن زادی ہے، پر تبھی اس پر حملہ ہوا اور وہ مر گئی، اور میں اپنی بیٹی کو جو بہت بدصورت تھی اسے لے کر نکل آیا اور ایک گھر میں رہنے لگا جو ایک بزرگ کا گھر تھا، اور پھر میں نے دوسری شادی کر لی اور اس بزرگ کو سب کچھ بتایا، اور اس نے مجھے ایک خاص مٹی دی اور ساتھ ایک ڈور دی، اور کہا کہ اس ڈور کو اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دینا اور اس مٹی کو اسی صحن میں لگا دینا، اور کبھی نیم کے پودے کو کاٹنا مت، جس دن اس کو کاٹ دیا اس دن وہ لوگ یہاں آ جائیں گے۔ اور اب جب اپنی بیٹی کی شادی کی میں نے تو وہ لوگ اس کے شوہر کو مار دیتے ہیں اور بدل بدل کر رشتے کو آتے ہیں، پر نیم کے پودے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور میں بہت شرمندہ تھی، رو رو کر گھر والوں سے معافی مانگنے لگی۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے، تم تو اس کے بھلے کے لیے سب کر رہی تھی، پر اگر ہم نے یہ بات اپنے بیٹے سے بھی چھپائی تھی۔ زندگی نارمل ہو چکی تھی، میں ماں بننے والی تھی اور یہ میری زندگی کی پہلی خوشی تھی۔ آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد جب میری اولاد جوان ہو چکی ہے میں اس واقعے کو نہیں بھول سکی۔ میرے بہت سے اپنے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اور میں آج بھی اپنے بابا کی قبر پر جاتی ہوں، ان سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، اور مجھے آج بھی لگتا ہے کہ میرے بابا میری سب باتیں سنتے ہیں، مجھے جواب دیتے ہیں۔ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں ماں باپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے، کبھی کوئی بھی رشتہ کسی بچھڑ جانے والے کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ
ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔